کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی ہی بے آواز ہوتی ہے۔ آج فیصل آباد کی مقامی عدالت کے ایک فیصلے نے یہ بات ایک بار پھر ثابت کر دی کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ضرور ہوتا ہے۔ جب جمرہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، تقریباً 1 سال قبل ایک پیر شکیل احمد نام کا ایک جنسی درندہ جس نے 4 ماہ تک اپنی ملازمہ کو ایک کمرے میں قید رکھا، قید کرنے کے دوران اس بچی کے ساتھ مسلسل زیادتی کرتا رہا، یہاں تک کہ بچی 4 ماہ کی حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ اس کے والدین تک پہنچا تو اس کی والدہ نے پولیس کو درخواست دی۔ جو شعور رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو برا بھلا کہا، لیکن جو طاقتور حلقے تھے، خاص طور پر ہمارے ملا حضرات اور بڑے بڑے دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے نہ صرف اس درندے کا ساتھ دیا بلکہ اس وقت کے مقامی جو پولیس افسران تھے ان کو نہ صرف تھریٹ کیا بلکہ ان کے خلاف محکمانہ اپلیکیشنز دی، ان کی انکوائریز لگوائیں۔ رانا عمر دراز کے اوپر مکمل طور پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایک وہ جنگ تھی جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس بچی کو اس کا حق یا اس کا انصاف جو ہے ملنا ضروری تھا۔ آخرکار عدالت نے، میں آج خراج تحسین پیش کروں گا خاص طور پر ڈی ایس پی رانا عمر دراز کو، اور اس میں ایک اور ہستی بھی خراج تحسین کی مستحق ہے جو کہ ملک محمد حسین ایڈوکیٹ ہیں۔ انہوں نے 1 سال تک 1 روپیہ فیس چارج نہیں کی اور بغیر فیس کے اس مقدمے میں پیش ہوتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی ہی بے آواز ہوتی ہے۔ آج فیصل آباد کی مقامی عدالت کے ایک فیصلے نے یہ بات ایک بار پھر ثابت کر دی کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ضرور ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل جب جمرہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سننے کے بعد یقینی طور پر جو شعور رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو برا بھلا کہا، لیکن جو طاقتور حلقے تھے، خاص طور پر ہمارے ملا حضرات اور اس طرح کے بہت سارے جو بڑے بڑے دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے نہ صرف اس درندے کا ساتھ دیا بلکہ اس وقت کے مقامی جو پولیس افسران تھے جنہوں نے اس مقدمے کو درج کیا، جن میں سب سے ٹاپ جو نام ہے وہ رانا عمر دراز ڈی ایس پی، اور ان کو نہ صرف تھریٹ کیا بلکہ ان کے خلاف محکمانہ اپلیکیشنز دیں، ان کی انکوائریز لگوائیں۔ لیکن اس سب کے باوجود آج نہ صرف رانا عمر دراز سرخرو ہوئے بلکہ وہ بچی جو کہ انصاف کی منتظر تھی، وہ خاندان جو آج بھی انصاف کے لیے انصاف کے دروازے پر کھڑا تھا، آج اس کو ضرور طمانینت کا احساس ہوا ہوگا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا چک جمرہ میں تقریباً 1 سال قبل ایک پیر شکیل احمد نام کا ایک جنسی درندہ جس نے 4 ماہ تک اپنی ملازمہ کو ایک کمرے میں قید رکھا، قید کرنے کے دوران اس بچی کے ساتھ مسلسل زیادتی کرتا رہا، یہاں تک کہ بچی 4 ماہ کی حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ بچی جو عزیز فاطمہ نام کی ہے اس کے والدین تک پہنچا تو اس کی والدہ نے پولیس کو درخواست دی، جبکہ اچھا کیسی بات ہے، اس وقت اس مقدمے کو درج نہ کرنے کے حوالے سے میں کیونکہ اس پورے ٹینیور میں مسلسل اس کیس کے حوالے سے مختلف پروسیڈنگ جو ہے وہ جانتا ہوں، رانا عمر دراز کے اوپر مکمل طور پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، نہ صرف مقامی لوگوں نے بلکہ ملا حضرات نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے محکمے کے لوگوں نے بھی۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ سامنا کیا، لیکن اس بچی کو جو ہے وہ ایک فرضی سا جعلی سا نکاح نامہ بنا کر بھی کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو دبایا جائے، لیکن چونکہ یہ ایک وہ جنگ تھی جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس بچی کو اس کا حق یا اس کا انصاف جو ہے ملنا ضروری تھا۔ آخرکار عدالت نے اسی ملزم پیر شکیل احمد کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے اسے 20 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کا جو سزا ہے اس کو سنائی ہے آج، اور میں آج خراج تحسین پیش کروں گا خاص طور پر ڈی ایس پی رانا عمر دراز کو کہ انہوں نے یہاں پر دیکھیں مقامی سطح پر احتجاج ہوئے، بلکہ میں اس وقت دیکھتا تھا بہت سارے ایسے حضرات بھی جو کہ بہت بڑے مذہب کے میں کہتا ہوں کہ ٹھیکیدار بنتے تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر آ کر جو ہے پولیس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، ڈی ایس پی رانا عمر دراز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، باقاعدہ اس وقت کے سی پی او کے پاس پیش ہوئے اور سی پی او کے سامنے پیش ہو کر بھی اس مقدمے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ واقعی اگر ان کو غازی کا لقب ملا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شخص نے جوان مردی اور ہمت کے ساتھ
نہ صرف اس کو فیس کیا بلکہ اس پر جمع رہا۔ حالانکہ اس وقت کے ایک ڈی ایس پی یہاں پر ملک فیاض تھے، انہوں نے یہ جو نکاح نامے کی بات ہوئی ہے انہوں نے اس میں ڈالا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی بات نہ بن سکی اور آخر کار یہ کیس چلتا رہا۔ اور اس میں ایک اور ہستی بھی خراج تحسین کی مستحق ہے جو کہ ملک محمد حسین ایڈوکیٹ ہیں۔ انہوں نے 1 سال تک 1 روپیہ فیس چارج نہیں کی اور بغیر فیس کے اس مقدمے میں پیش ہوتے رہے، اور آخر کار جو ایک قسم کا حق تھا وہ انہوں نے انصاف اس بچی کے لواحقین کو پہنچایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی کوئی اس طرح کا درندہ صفت یا اس طرح کا کوئی شخص جو ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس کو پوتر ثابت کرنے کے لیے، اس کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے اس وقت ایڑی چوٹی کے زور لگائے گئے اور ہر طرح کے علماء حضرات کی خدمات دی گئیں۔ میں یہاں پر نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اس وقت بہت سارے جو لوگ تھے اس میں شامل تھے جو کہ اس پیر شکیل جو ایک نام نہاد پیر ہے اس کی جو ہے مکمل طور پر حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے اور اس کا بڑھ چڑھ کر ساتھ بھی دے رہے تھے۔ یہ تو بھلا میں کہتا ہوں کہ پھر یہ پولیس افسر رانا عمر دراز کا، جنہوں نے میں کہتا ہوں کہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے محکمے کی مخالفت لے کر، لوگوں کی مخالفت لے کر اس کیس کو نہ صرف جو ہے وہ زندہ رکھا بلکہ اس کیس کے اوپر جو ہے مکمل طور پر انویسٹیگیشن کر کے پیر شکیل جو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا جو ہے کردار ادا کیا۔ ناظرین، ہمارے فیصلہ آباد میں اس طرح کے گھنونے کردار آپ کو جا بجا ملیں گے۔ اس طرح کے ڈھونگی پیر، اس طرح کے جو بہروپیے قسم کے جو لوگ ہیں، ان سے آپ کو اپنی خاندان کو، اپنی فیملیز کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دیکھیں کہ کتنا بڑا انفلوئنس رکھتے تھے۔ یہاں پر باقاعدہ فیصلہ آباد میں اس کے حوالے سے احتجاج تک کیا گیا اور ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو دبایا جائے۔ دیکھیں، اس بچی کا کوئی نہیں تھا۔ میں جب اس حوالے سے میری ڈی ایس پی رانا عمر دراز سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے اس وقت یاد ہے کہا تھا کہ یہ جو بچی جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، جس کو حاملہ بنایا گیا ہے، اس بچی کی والدہ جو کہ درخواست دینے آئی تھی اس کے پاؤں میں جوتی تک نہیں تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے لوگوں کو انصاف ملنا، اور وہ بھی اس دور میں، کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ اور یہ چیز وہ دکھاتی ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا رب ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے گھنونے کرداروں کو، ایسے ہمارے معاشرے کے کلنک کے ٹیکوں کو ہر صورت میں بے نقاب جو بھی شخص کرے گا وہ ہمارا ہیرو ہے، وہ ہمارا غازی ہے۔ اس میں یقینی طور پر رانا عمر دراز جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہر طرح سے اس کیس کو جو ہے نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ تو بہرحال ملک محمد حسین ایڈوکیٹ بھی انتہائی خراج تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے بغیر فیس لڑے اس کیس کا پیروی کی اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ تو بہرحال اس سارے کیس کا لب لباب یہ کہ اس طرح کے جو نام نہاد شیطان صفت قسم کے جو ملا حضرات ہیں یا شیطان صفت قسم کے جو پیر، جعلی پیر بن کر جو ہے اس طرح لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا محاصرہ کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔